آج الحمدللہ آپ 14واں پارہ سن رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ مریض ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھے لیکن پھر بھی وہ مریض ہے اور اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اور پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، بغیر پیسے خرچ کیے بندے کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے جو عوام الناس کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے۔ یاد رکھیں 5 چیزیں ہیں، ان میں اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ شفا رکھی ہے۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1 قرآن مجید شرع فرست، اس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اور اس میں جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ ظاہری جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے اور باطنی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے شفا حاصل کریں۔ اچھا، قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طریقہ اپنا نکالے گا تو پھر اس سے شفا نہیں ملے گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی معوذتین پڑھو اور اس کے ذریعے دم کرو، یہ شفا ہے۔ اب ایک آدمی پڑھنے کی بجائے پلیٹوں پر لکھ کر پینا شروع کر دے، ایک آدمی پڑھنے کی بجائے لکھ کے گلے میں لٹکا لیں، ایک آدمی پڑھنے کی بجائے گھر میں اویزاں کر لیں، ایک آدمی پڑھنے کی بجائے وہ مخصوص انداز میں اپنے کوئی طریقے ایجاد کر لیں، تو اس سے تو شفا نہیں ملے گی۔ شفا تو اس وقت ملے گی جب طریقہ کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید یہ ذریعہ شفا ہے اور اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور یہ کتاب شفا بھی ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے ذریعے انسان کو شفا ملتی ہے اور اس کو بھی شفا مل جاتی ہے اس کے ذریعے جو اس کو نہیں مانتا اور نہیں عمل کرتا، اس کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی اور انہوں نے اس بستی میں آرام کیا، پڑاؤ کیا اور ضیافت مانگی، انہوں نے نہ دی۔ اتفاقاً ان کا جو سربراہ تھا وہ اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے، تمہارے پاس کوئی علاج کا ذریعہ ہو؟ تو ایک صحابی کہنے لگا ہاں میرے پاس علاج کا ایک طریقہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مخصوص تعداد میں، اس نے کہا اتنی بکریاں لوں گا اور پھر جو ہے نا میں علاج کروں گا۔ تو بالآخر چونکہ ان کا سربراہ تھا، بیمار تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس کا وہ زہر ختم ہو گیا۔ یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو۔ اگر ایک بندے کو پہلے یہ ہو کہ بھلا فاتحہ سے کیا فائدہ ہونا، تو اس کو خاک فائدہ ہوگا، اس کا تو ذہن پہلے سے ہی کیا ہے، خراب ہے۔ اگر اس کو یقین ہے اور اس کی حقانیت سچائی میں مکمل طور پر وہ یقین رکھتا ہے تو پھر یقیناً اس کو کیا ہوگی، شفا ہوگی۔ تو قرآن مجید یہ فی نفسی کیا ہے، شفا ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ابھی آپ نے سن لیا ہوگا یا سنو گے، شہد، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد کے ذریعے علاج، یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی ان کا پیٹ خراب ہو گیا تو ان کے بھائی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد ہو گھر میں تو وہ استعمال کرا دو۔
اس نے شہد استعمال کرایا تو پہلے سے زیادہ اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں موشن لگ گیا، موشن لگے ہوئے تھے اور زیادہ ہو گئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلا دو۔ اس نے پھر جا کے پلا دیا تو پہلے سے زیادہ اور معاملہ خراب ہو گیا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے سے زیادہ معاملہ خراب ہے۔ آپ نے فرمایا شہد استعمال۔ تیسری مرتبہ جب شہد استعمال کرایا تو اندر جو مفسد مادہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اور پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ واپس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھائی کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ خراب تھا، وہ جھوٹا تھا، اللہ کی بات کیا ہے سچی ہے، فیہ شفاء للناس۔ تو شہد اپنا کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہے تھے، اور شہد نے مکمل کام کیا، اور جو چیز اندر خرابی پیدا کر رہی تھی وہ ساری کی ساری شہد نے خارج کر دی۔ تو فیہ شفاء للناس، اس میں آنکھوں کے لیے شفا ہے، اس میں انسان کے پیٹ کے لیے شفا ہے، بہت سارے اعضاء ہیں ان کے لیے کیا ہے شفا ہے، اور مکمل جسم کے لیے کیا ہے شفا ہے۔ تیسری چیز جس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے وہ ہے کلونجی، حبۃ السودا۔ حبۃ السودا جسے ہم کلونجی کہتے ہیں، اس کے استعمال سے بھی شفا ملتی ہے۔ ایک کینسر کا مریض تھا اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا، اور ایک حکیم نے کلونجی کا استعمال کرایا اور کینسر کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حبۃ السودا کے اندر سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ چوتھی چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، وہ ہے زمزم۔ زمزم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی ہر اس بیماری کے لیے ہے جو اس کے لیے پیا جائے۔ میں نے خود تجربہ کیا، میرے جسم پر خارج تھی، میں عمرہ کرنے گیا، یقین جانے میں وہاں 28 دن رہا، میں جہاں جہاں خارج تھی زمزم لگاتا رہا، نام و نشان ختم ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، کوئی کریم نہیں لگائی، کوئی میڈیسن نہیں لی، صرف میں زمزم اوپر لگاتا رہا، جہاں جہاں وہ خارج تھے نام و نشان ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پانچویں چیز وہ ہے اجوا، اجوا کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہار میں 7 تمرات 7 کھجوریں کھاتا ہے تو اس کو کوئی بھی زہریلی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس میں بھی موت کے علاوہ اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو پوری زندگی قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ باعث شفا ہے۔ پوری زندگی انسان شہد کے ذریعے بھی شفا حاصل کرے۔ ایک انسان صحت مند ہے اور وہ شہد استعمال کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنی بیماریوں کے لیے شہد سد باب بن جاتا ہے، یعنی بیماریوں کا حملہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شہد کے حوالے سے ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے شرک کے متعلق کہا ہے کہ میں شرک جو کرے گا، جو مشرک ہوگا اور اس کی موت شرک پر ہے، اس کو میں نے نہیں معاف کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، زنا کے متعلق، شراب کے متعلق، چوری کے متعلق، جوئے کے متعلق اللہ نے اتنا سخت اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے شرک کے متعلق کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے مقابلے میں توحید کا سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اگر بالفرض دنیا میں ایک نبی بھی نہ آتا، اللہ کی پہچان پھر بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا انتہائی آسان تھا۔ آج شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ شہد کی مکھی پر اگر انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے، ریسرچ کرے تو یقین جانے اس سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، اور انسان تسلیم کر لے گا کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس صرف ایک مکھی پر انسان غور و فکر کر لے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ جتھا جو ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اس میں ایک ہی ملکہ ہوتی ہے، ایک ہی ملکہ ہوتا ہے، باقی سارے کی ساری فوج اس کے محتاط ہوتی ہے۔
اور وہ ملکہ جسمانی طور پر قدر مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو پہچان ہو سکتی ہے وجود کے اعتبار سے وہ ان سے بڑی بھی ہوتی ہے اور قدر مختلف ہوتی ہے، اور اس کا اتنا ہولڈ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری شہد کی جو مکھیاں ہیں ان میں مختلف دستے ہوتے ہیں، مختلف دستے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ کسی کا کام ہوتا ہے رس چوس کے لانا، کسی کا کام ہوتا ہے اس کو سٹور کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے گھر تیار کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے وہ مواد جو جس سے گھر بناتی ہے وہ لاتے ہیں، کسی کا کام ہوتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کرے اس کا دفاع کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھی مر جائے اس کو فوراً نکالنا، کسی کا کام ہوتا ہے بچوں کی حفاظت کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے بچوں کو خوراک دینا۔ اور ایک چیز جو انسان کے لیے حیران کن ہے، جو بھی شہد کی مکھی رس چوس کے آتی ہے تو پہلے دربان موجود ہیں، لیبارٹری پر اس کا چیک اپ ہوتا ہے، اگر وہ پاس کرتے ہیں تو وہ شہد آگے جاتا ہے، وہ رس آگے جاتا ہے، اگر وہ پاس نہیں کرتے تو ادھر سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ چھوٹے سے سر کے اندر میرے رب نے سب کچھ کر دیا۔ اور یاد رکھیں غیر مسلموں نے اس کے اوپر اتنی ریسرچ کی، اتنی معلومات دی ہیں، لیکن افسوس کہ مکھی کی ہر چیز کو سمجھ گئے لیکن مکھی بنانے والے کو نہیں سمجھ گئے۔ مکھی کو سمجھ گئے، مکھی کی ساری چیزیں سمجھ گئے، شہد کے سب معاملات سمجھ گئے، لیکن مالک جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ مسلمان ہے کہ جہاں شہد کی مکھی کو دیکھتا ہے تو وہاں وہ شہد کی مکھی کے بنانے والے کو بھی سمجھتا ہے۔ اور یہ کیسا اللہ پاک کا نظام ہے کہ مختصر سا وجود ہے، اسی کے اندر زہر بھی ہے، اسی کے اندر شہد بھی ہے۔ زہر شہد میں نہیں مکس ہوتا اور زہر شہد میں، نہ شہد زہر میں، اور اللہ پاک نے اسے کیا دفاع دیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر وہ اپنا دفاع کیسے کرتی ہے، تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے اپنے جسم کے ایک حصے کو، اور بندہ کتنی دیر تک بے چین رہتا ہے، کتنی دیر تک بے چین رہتا ہے۔ اگر یہی زہر سارے کا سارا جسم کے اندر آ جاتا انسان کا کیا بنتا، انسان کا کیا بنتا؟ لیکن میرے رب نے اس زہر اور شہد کو، اسی رس جو چوس کے آتی ہے اسی سے ہی وہ زہر تیار ہوتا ہے، اسی سے ہی وہ شہد تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ رب جس کو پہچان لے تو وہ موحد ہے، اور جو اس کو نہیں پہچان سکا وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید سے مالا مال کرے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وأقول قولی ھذا۔ سوال کیا ساتھی نے وطر کے بعد کچھ ساتھی بیعت کو برکیں پڑھتے ہیں وطروں کے بعد؟ وطروں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دگانا ثابت ہے، دگانا ثابت ہے، لیکن یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا، آپ کا عام معمول نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات بھی ثابت ہیں، 11 سے کم بھی ثابت ہیں، 11 سے زیادہ 13 بھی ثابت ہیں، لیکن عام معمول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رمضان غیر رمضان میں عام آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہی ہے کہ دو باقی جو بیٹھ کے پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بس اس کو سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر عذر کے نماز بیٹھ کے پڑھے گا اللہ نے اس کو ثواب آدھی نماز کا دینا ہے۔ وہ کوئی نماز ہے، وہ فرض ہے، وہ نفل ہے، وہ جو نماز ہے بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا تو اللہ نے اس کو ثواب آدھی نماز کا دینا ہے۔ اب اس کی مرضی وہ آدھی نماز، اور جو بندہ معذور ہے وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اللہ نے اس کو پورے کا پورا ثواب دینا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لیکن آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے۔ ایسے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے اور جب آپ رکوع کرنا ہوتا تو کچھ دیر پہلے پھر آپ کھڑے ہو کے تلاوت کرتے اور پھر آپ رکوع کرتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر دیتا